کبھی کبھی نا کچھ کیسز میں نا مرد بڑا مجبور ہوتا ہے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے میں، بہت مجبور ہوتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ مجبور کرتی ہے اس کی وائف۔ جی ہاں، اس کی اپنی وائف۔ خدا را کبھی اپنے شوہر کو اتنا مجبور نہ کریں کہ وہ گمراہی کے راستے پہ چل نکلے، وہ بے حیائی کے راستے پہ چل نکلے۔ اس دور میں قدم قدم پہ بے حیائی ہے، اس دور میں قدم قدم پہ برائی ہے۔ آپ اینٹ اٹھائیں گے نا تو آپ کو مرد مل جائے گا، آپ اینٹ اٹھائیں گے تو آپ کو عورت مل جائے گی۔ اتنی زیادہ اس معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ میں اس ویڈیو میں ایک ایسے انسان کی آپ کے ساتھ کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جس نے زندگی کے 25 سے 26 سال تکلیف میں گزارے، اذیت میں گزارے۔ ایک ایسے انسان کے ساتھ اس نے شادی کر لی جو انتہائی درجے کا نارسسٹک تھا، جو انتہائی درجے کا انا پسند، خود پسند، ضدی۔ وہ اپنی مرضی سے اس انسان کے پاس آتا تھا، اپنی مرضی سے اس انسان سے بات کرتا تھا، اپنی مرضی سے اس انسان کو وقت دیتا تھا۔ یہ سب زندگی کے 25-26 سال تک وہ انسان برداشت کرتا رہا، تکلیف میں جلتا رہا۔ کئی کئی رات اس نے جاگ کے گزارے۔ جی ہاں، جب مرد کی خواہش نہیں پوری ہوتی نا، وہ جلتا ہے، وہ کڑتا ہے، پوری رات جاگ کے گزارتا ہے۔ اور اس رات دین کے مطابق اس عورت پہ جو ہے وہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اگر وہ عورت بغیر کسی ریزن کے اس کو منع کر دے۔ تو یہ انسان بتاتا ہے کہ اس کی وائف اسے 25 سال تک اس تکلیف میں ڈالتی رہی، اس اذیت میں جو ہے وہ اسے تنگ کرتی رہی۔ میں یہاں عورت کو برا نہیں کہوں گا، حقیقت یہ ہے کہ اس معاشرے کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ مرد کے اندر اگر اللہ نے خواہش زیادہ رکھی ہے تو اس کے لیے راستے کھولنے پڑیں گے۔ اگر آپ راستوں کو بند کر دیں گے تو وہ تباہی اور مچے گی، اور ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس اینگل سے میں دیکھ رہا ہوں، مجھے تو اس سے زیادہ مرد جو ہے وہ وحشی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے، جس نے بنایا، جب اسی نے ایک قانون رکھ دیا ہے، اسی نے ایک چیز بتا دی ہے کہ اس کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہے، یہ کرے گا۔ اور بعض دفعہ تو مرد کے لیے تو 4 بھی کافی نہیں ہے، بعض کیسز میں وہ پھر بھی 4 پہ صبر کرتا ہے، وہ پھر بھی کرتا ہے۔ میں مرد کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، مرد اور عورت کی سائیکالوجی میں بڑا فرق ہے۔ مرد ایک عورت سے ڈوپامین چاہتا ہے، ایک مرد سیٹسفیکشن چاہتا ہے، ایک مرد ایک اپنے آپ کو جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے۔ عورت کو اس سے آکسیٹوسن چاہیے۔ آکسیٹوسن کا مطلب یہ ہے کہ مرد اگر اپنے بچے کو بھی ہگ کر لے گی، اپنے بچے کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کر لے گی، اپنی ماں کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کر لے گی، اسے آکسیٹوسن مل جائے گا۔ مرد کو یہ نہیں ہوگا، مرد کی خواہش اسے بہت زیادہ تنگ کرے گی، پریشان کرے گی۔ آپ حیران ہوگے کہ اس انسان نے 51 ایئرز کی ایج میں جا کے گمراہی کا راستہ چنا۔ جب اس کی اولاد جوان ہو گئی، وہ گھر میں کہہ کے تھک گیا کہ میں نے دوسرا نکاح کرنا ہے۔ دوسرے نکاح میں کوئی انسان اس کے ساتھ نہیں تھا، اور بیوی تم مجھے چھوڑ دو، میں بچے لے لوں گی، میں تم سے طلاق لے لوں گی، میں تمہیں عدالتوں میں گھسیٹوں گی، میں تمہیں یہ کروں گی، میں تمہیں وہ کروں گی۔ وہ انسان بیچارہ ڈرتا، وہ انسان بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ شریف مرد اور کیا کر سکتا ہے؟ وہ اتنی ایج میں جا کے اس کی ایک جو ہے وہ آفس کی امپلائی کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن بلڈ ہوا، اور وہ گمراہی کے راستے پہ جانا شروع ہو گیا۔ جب اس نے مجھے یہ ساری چیزیں، ساری باتیں بتائیں، میں اس کی کہانی سن کے حیران تھا کہ اتنا زندگی کا اتنا بڑا حصہ ایک اس طرح کے انسان کے ساتھ کہ جو اپنی منا رہا ہے۔ مطلب آپ کیا، ہم کیوں میں خود، میری ویڈیوز آپ دیکھ لیجئے گا، میں خود مرد کو بہت زیادہ برا کہتا ہوں، اکثر مردوں کو کہہ دیتا ہوں کہ یار تم اس معاملے میں آپ برے ہو، آپ اس معاملے میں۔ اب وہ ایک انسان جو اس عمر میں جا کے گمراہی کی طرف جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم لوگ کس طرح کی زندگی بناتے جا رہے ہیں دوسروں کے لیے۔ ایک انسان کو ہم لا کے اس جگہ پہ باؤنڈ کر دیتے ہیں، اس جگہ پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ بڑا بیٹا اس کا جوان ہو چکا ہے، بیوی اس کی جو ہے وہ پکڑ رہی ہے اس کو، اس انسان کے لیے کوئی آگے کوئی ہے نہیں۔ رشتہ دار جو ہیں وہ یہ سوچ میں پڑے ہیں کہ تم 51 سال کی عمر میں جا کے دوسرا نکاح کرو گے، تم اس کا جو ہے وہ عمر میں کرو گے، اب تو تمہارے بچے جوان ہو گئے، اب تو تمہاری بیٹی جوان ہوگی، اب تو تمہارا یہ ہو گیا، اب تو وہ تو پھر جینا چھوڑ دے، کوئی وہ زہر کھا کے مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، اس نے زندگی ختم کر لی۔ کیوں؟ ہمیں تو مذہب نے ایسی کوئی نہیں کہی، ہم کیوں ان لوگوں کا جینا حرام کر رہے ہیں؟ ہم کیوں ایسے کرتے جا رہے ہیں؟ خدا را جب اس انسان کی یہ سٹوری سنی اور جب وہ اس طرح گیا، تو میں نے تو ایک ہی چیز کہی کہ دیکھیں، آپ نے بیوی اور بچوں کو چھوڑنا پسند نہیں کیا، آپ نے اللہ کو چھوڑنا پسند کر لیا ہے۔ ہم یہی کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے حکم کو جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ اللہ کے لیے برداشت کرتے، ٹھیک ہے بھائی، نہیں میری خواہش کنٹرول میں نہیں ہو رہا، میں نے کیا، اتنا عرصہ کیا، 25-26 سال تمہیں زندگی کے دیے، اب نہیں ہوتا، اب نہیں ہو رہا تو میں نے کر لیے، اب تم سے جو ہوتا ہے تم وہ کر لو، میں تو نہیں اب باز آؤں گا۔ ہاں، آپ اس میں بیٹھتے،
آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اسے الگ رکھتا ہوں، تمہیں الگ رکھتا ہوں، تمہیں کسی چیز کے، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ کے پاس ہر چیز ہے، آپ نے کیوں یہ آسان سمجھا کہ آپ کسی لڑکی کو، کوئی لڑکی آپ کو ٹریپ کرے اور وہ آپ سے، آپ اس کے جو ہے وہ شوگر ڈیڈی بن جائیں، آپ اس کو جو ہے وہ شاپنگ کرائیں اور بدلے میں آپ اس سے جنسی خواہش پوری کریں؟ یہ آسان ہے مرد کے لیے، یہ آسان ہے. خدا را عورتوں کو عقل کرنی پڑے گی، سمجھنا پڑے گا. آپ بھی تو عورت ہے نا، آپ کا مرد کسی اور عورت کی زندگی برباد کرے گا، وہ کوئی عورت ہی ہوگی نا، وہ کوئی خسرا تو نہیں ہوگا، عورت ہی ہوگی. خدا را یہ سب آسان نہیں ہے، ایک مرد بڑی مجبوری میں جاتا ہے. میں مرد کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، دین نے بھی دیکھے جو شادی شدہ مرد ہے نا، اس کے اوپر ایک چیز ہے کہ اگر وہ اس طرح کا کوئی کرتا ہے، شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ کوئی اس طرح کا کرتا ہے نا، کہ وہ زنا کا رستہ اختیار کرتا ہے، گناہ کا رستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ سنسار کرنے کا حکم ہے اس دین میں. اس کے لیے سزا یہ ہے. اب معاف کرنا نہ کرنا وہ اللہ کا الگ معاملہ ہے. تو ہم تو وقتی طور پہ دیکھیں تو آپ اس کی تو سزا اتنی بڑی ہے، تو ہم نے کیا سمجھ لی ہے؟ ہم نے کیا اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم کوئی توپ چیز ہے؟ ہم کیا ہے؟ ہماری خواہشات ہی ہمارے ہاتھ سے کنٹرول نہیں ہے. تو جب آپ کی خواہش اپنے کنٹرول نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو سنسار کرنا آسان سمجھا، بنسبت یہ کہ وائف کو ناراض کرنا، بنسبت یہ کہ ٹھیک ہے اگر آپ وہ چھوڑ کر چلی جاتی تو چلی جاتی. ان کو آپ کیسے سمجھا سکتے تھے؟ 25 سال تو آپ نے اپنے آپ کو سمجھایا، 26 سال آپ نے اپنے آپ کو مارا، روئے، راتیں جاگے، پوری رات آپ کو نیند نہ آئی، آپ نے اپنے آپ کو بے سکون کر کے رکھا. وقت سے پہلے آپ بوڑھے ہو گئے، بقول آپ کے کہ آپ کے بال جوانی میں گرنا شروع ہو گئے، آپ کو ڈائبٹیز ہونا شروع ہو گئی، آپ کو بہت سے چیزیں سامنے ہوئیں. تو اس سب کے باوجود بھی آپ نے ایک اس طرح کا آسان سمجھ لیا. یہ آسان ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ اس میں وہ عورت بھی ذمہ دار ہے، اکیلا صرف مرد ہی ذمہ دار نہیں ہے. لیکن مرد نے یہ قدم اٹھایا کیوں؟ ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں، اس نے تو مجبور کیا نا، عورت بھی نے بھی مجبور کیا، اور مرد مجبوری میں. یہ معاشرہ چلتا جا رہا ہے. اس معاشرے میں اتنا زیادہ یہ ہوتا جا رہا ہے. میں تمام لیڈی سے ایک ریکویسٹ کروں گا، خدا را اپنے شوہر کو یہ کہیں کہ بھائی، کہ محترم بھائی نہ کہیے گا، کہ ڈیئر جی، آپ نے، اگر آپ کی خواہش ہے، اگر میری طرف سے وہ چیز آپ کو نہیں پوری ہو پا رہی، آپ چاہیں تو آپ دوسرا کر سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اسے الگ رکھیں، مجھے الگ رکھیں. آپ اس کے خرچے اٹھائیں، میرے خرچے اٹھائیں، مجھے کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن میری وجہ سے اگر آپ گمراہی کا رستہ اختیار کر لیں گے تو کل کو میں بھی اس کی ذمہ دار ہوں، کل کو میں بھی اس کی جو ہے وہ پکڑ میں آؤں گی اللہ کے. تو خدا را کبھی بھی کچھ اس طرح کا نہ کریں. اگر ایک انسان یہ کہیں، یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ ایک عورت کے لیے ایک مرد کافی ہے، یہ یورپ سسٹم ہے. یورپ میں ایک شادی ہوتی ہے، ہزاروں گرل فرینڈز رکھی جاتی ہیں، باہر ہزاروں، ہر ہفتہ اتوار اور ہوتی ہے، ہر ہفتہ اتوار اور ہوتی ہے. گھر میں 5 دن ایک بیوی ہے، ہفتہ اتوار اور لائف پارٹنر چینج ہے. ہمارے ادھر بھی ایکسچینجنگ کا رول چلتا جا رہا ہے. ہمارے ادھر بھی چھوٹی لڑکیوں کو ساتھ شوگر ڈیڈی کا رواج ہوتا جا رہا ہے، شوگر مومی کا رواج ہوتا جا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے یہ سب نہیں ہے. ہمارے لیے ایک دین نے رستہ بتا دیا ہے. خدا نہ کبھی کسی کو اتنا مجبور نہ کریں کہ یار وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لے، بے حیائی کا راستہ اختیار کر لے. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس میں عورت کو بھی صبر کرنا چاہیے، اس میں مرد کو بھی صبر کرنا چاہیے. عورت کی کمزوری اللہ نے مرد نہیں رکھا، لیکن مرد کی کمزوری اللہ نے عورت ضرور رکھی ہے. آپ دنیا میں ایک طرف ایسا امیجن کر لیں کہ ایک طرف آپ گولڈ کے انبار بھی لگا دیتے ہیں نا، پیسے کے انبار بھی لگا دیتے ہیں، اور ایک طرف مرد کی پسندیدہ عورت ہوتی ہے، یا کوئی بھی عورت ہوتی ہے، اس کی خواہش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ہمیشہ عورت کو چنے گا، اس کی کمزوری عورت ہے. اور دوسری طرف ایک عورت ہے، اس کے لیے آپ سونے کا انبار لگا دیتے ہیں تو وہ سونے کو چنے گی، وہ بہت کم مرد کی طرف جائے گی. مرد اور عورت کی سائیکالوجی میں فرق ہے، ڈفرینس ہے. ہمیں سمجھنا پڑے گا. اب وقت سمجھنے کا ہے. بہت ہم نے کر لیا، مرد کو ایک عورت کے ساتھ باؤنڈ کر لیا، اس نے شوگر جو ہے وہ ڈیڈی کا رواج انٹروڈیوس کرا دیا، شوگر مومی کا رواج انٹروڈیوس کرا لیا، زنا کا رستہ اختیار کر لیا. یہاں 70 سال کا مرد 16 سال کی لڑکی کو خرید کے اس کے ساتھ زنا کر سکتا ہے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. 70 سال کا مرد کسی 16 سال کی لڑکی سے نکاح کر لے گا، اتنے موت پائے گی، سارے نو گش پائے گا. میجورٹی میں میڈیا والے بھی، سوشل میڈیا پہ بھی اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ. ہم خود اپنی بے وقوفیوں سے، ہم اپنی کم مقلی سے جو ہے نا وہ اپنے گھروں میں تباہیاں لا رہے ہیں. انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ وقت سمجھنے کا ہے. اور خدا را جو انسان بھی نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے نکاح کے رستے کو آسان کریں، ہم سب مل کے آسان کریں. اس لیے میں نے ایک اسلامی کو رشتہ آن لائن کی ایک سروسز کا آغاز کیا تھا اور کیا ہے، اور اسی پہ میں کام کر رہا ہوں. ہم سب کو کرنا پڑے گا یار. ہر رشتے کے ارد گرد جو بھی بندہ ہمارے کرنا چاہ رہا ہے ایسا کچھ، ہم اس کا ساتھ دیں. کل کو اللہ کو ہمیں جواب دینا ہے، کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ تیرے راستے میں نے
اس کے اوپر پتھر برسائے تو وہ بھی پکڑ لے گا نا کل کو ہمیں. خدا را سوچیے گا ضرور، اپنے اس بات کے ضرور کریے گا. اور جو مرد بھی اس طرح کا کوئی گناہ کا راستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، خدا را اپنے اللہ کے ساتھ یہ نہ کریں. آپ کا اللہ آپ کا ساتھی ہے، اپنے ساتھی کو دھوکہ نہ دیں. اللہ سے جوڑ، اللہ کے رہیں. اور باقی دنیاوی اعتبار پہ چھوٹی موٹی پریشانیاں آزمائشیں آ بھی جائیں، خیر ہے، بس اللہ راضی رہنا چاہیے. باقی دنیا ناراض ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے. اس طرح کی موٹیویشنل اور ایجوکیشنل اور ریلیشن شپ ایڈوائزز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.